سبحانه وتعالى قال في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عظم الجزاء من عظم البلاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات طلباء کرام، آپ جس مرحلے سے زندگی کا گزر کر رہے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جس میں انسان بنتا ہے، سنورتا ہے، ڈھلتا ہے اور ڈھلنے کے بعد پھر وہ بنتا ہے. لیکن یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ سٹیج ہے جس سٹیج سے آپ اپنے آپ کو بگاڑ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھنور میں جھانک پھینکو گے اور خواب و خسران کی زندگی یہی سے آپ کی مقدر بن جائے گی اور پھر مقدر بن کے آپ کی ذلت و رسوائی ہوگی. تو اس لیے یہ ایسی زندگی ہے جس میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے وجدان کو، اپنی نفسانیات کو، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہوگا. تو آپ جس زندگی سے گزر رہے ہو اس میں صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں. اگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور جس نظام میں، جس ادارے میں، جس فیکلٹی میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس ادارے کے قوانین اور اصول اور ضوابط کو آپ نے ہضم کر لیا اور ہضم کرنے کے بعد ان پر چلنا سیکھا، چلنے کے بعد آپ نے پھر وتیرہ اس سے لیا، وتیرہ لینے کے بعد پھر آپ نے سلیقہ آ گیا، سلیقہ آنے کے بعد پھر آپ کی زندگی سنورنے اور بننے کے قریب اور در پہ پہنچے گی. اس لیے جب بھی کسی ادارے میں کسی ضوابط اور اصولوں کے تحت آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا جائے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، اپنی نفسانیات کو کنٹرول کیجئے. جو بھی آپ کو بڑے کچھ کہتے ہو اس کو مانیے گا. اگر آپ نے ماننے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوا، یاد رکھیے وہی آپ کی کامیابی کا زینہ ہے. حضور کی زندگی کو دیکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یتیم پیدا ہوتے ہیں، 6 ماہ کے ہوتے ہیں کہ والد کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ 6 سال کے ہوتے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوتا ہے. پھر 8 سال کی عمر میں آپ کا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا. ایسی زندگی گزاری کی بہت سخت زندگی تھی، یتیمی کی حالت میں زندگی گزاری. پھر جا کے وہ بھی گھر میں نہیں گزاری، کہیں دائے حلیمہ نے دیہات کی طرف لے لیا ان کو اور وہاں پہ انہوں نے زندگی کی پرورش پائی. پھر آپ آ رہے ہیں، پھر یتیمی کی زندگی. آپ 25 سال سے پہلے غربت کی زندگی. کبھی ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی ابو مطلب کے وہ دھر پہ پڑھ رہے ہیں آپ. لیکن یہ سب دراصل رب ذوالجلال کی نگاہوں میں ایک بلند مرتبہ دینا تھا. یاد رکھیے گا، جس کو جتنا بڑا مرتبہ دیا جانا ہے، جس کو زیادہ بڑا سٹیٹس دیا جانا ہے، اس کو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. اس لیے جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب مکے کی زندگی میں 13 سال کی زندگی اتنی سخت زندگی کی کہ کبھی آپ کا گلا گھونٹا جاتا ہے، کبھی آپ پر اجڑی ڈالی جاتی ہے، تو کبھی آپ کو دھکے دے کر مکے سے ہی بھگایا جاتا ہے، اور کبھی اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ ریت کے میدانوں پر صحابہ کو ڈال دیا جاتا ہے، وہاں پہ انٹروگیشن کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایسے ظلم کیا جاتا ہے. لیکن تب بھی
اپنے اس بلند مقصد کو انہوں نے نہیں چھوڑا جس مقصد کے لیے جس مقصد کی آبیاری کے لیے ان کی بعثت ہوئی تھی. اور کبھی زنجیر سیٹ میں ڈالا جاتا ہے اور کبھی جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے, کبھی کوڑے لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ سب ہمارے صحابہ اور حضور کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی نام کمانا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کوئی بلند مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو نیچا سمجھنا ہے, تکبر سے بالا تر اپنے آپ کو سمجھنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے, بڑوں کی جو اس میں پھر رہنمائی ہے, اس رہنمائی اور اصول و ضوابط میں آپ نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. تب جا کے آپ کی زندگی بن سکتی ہے, تب جا کے مدینے کی بہار آ سکتی ہے, تب جا کے مدینے کی سلطنت وہ وجود پذیر ہوتی ہے. اس لیے جناب من, آپ کبھی بھی اپنے آپ کو صبر اور اپنے آپ کو کبھی سپیریئر مت سمجھے. ابھی آپ بچے ہیں, کچے ہیں, کچھ فہم ہو سکتے ہیں, آپ چھوٹی سی تھنکنگ ہو سکتی ہے, ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے, ابھی وسعت میں مطالعہ میں آپ کی وسعت نہیں ہے, ابھی آپ نے فضاؤں میں پرواز نہیں کی ہے, آپ نے ان بام عروج, آسمان کے بام عروج اور افق تک نہیں پہنچے ہیں, ابھی آپ کی نظر چھوٹی ہے. لیکن جو حضرات آپ کے بڑے ہیں, جو حضرات جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, جن کے مطالعے میں وسعت ہے, جنہوں نے 1000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, ہزار شخصیات سے استفادہ کیا ہے, تو ان کی رہنمائی میں آپ زندگی کو گزاریے اور ان کے اصول و ضوابط کو اپنی زندگی میں فالو کیجئے, تب جا کے آپ کی زندگی بن سکتی ہے. اگر یوٹیوب کی 4 ویڈیو دیکھ کر اور یا 2-4 سبجیکٹس پڑھ کر 10-15 کتابیں آ کر, چند الفاظ انگلش کے آ کر, اردو کے آ کر, عربی کے آ کر آپ خود کو سپیریئر مت سمجھے گا, کبھی اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھے. اس لیے کہ جو بالا تر سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اس کی اللہ تعالیٰ ذلت و خاک میں اس کو ملا دیتا ہے. اس لیے کہ الکبر ازاری والعظمت ازاری, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے اور یہ العظمت ازاری والکبر ردائی, یہ کبر جو ہے, تکبر میری چادر ہے, یہ اللہ کی شان ہے. ومن نازعنی فیہ, اور جو اس میں میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, لڑتا ہے اور بڑھتا ہے, تو میں اس کو پیس کر کے رکھ دیتا ہوں. اس لیے آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اس مرض میں مرض میں بلکہ آنا ہی نہیں چاہیے آپ کو یہ مرض. دوسری چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے. آپ کو کس بات پہ کنٹرول کرنا ہے؟ الصبر علی الطاعات, الصبر علی المعاصی, الصبر علی الشدائد والبلاء. جس مرحلے میں زندگی گزار رہے ہو, آپ کو کچھ بھلائی کا کام دیا جائے گا, اچھا کرنے کا کہا جائے گا, اپنے نفس کو روکیے اور اس اچھے کام کو کیجئے. یہ مت بتائیے کہ یہ کیا جانے, جو میرا من چاہے وہ کروں گا, جو میری نظر سوچے وہ کروں گا, جو میرا جو من ہوگا میں وہ کروں گا. اگر یہ مزاج آپ میں پیدا ہو گیا, یہ چڑچڑا پن پیدا ہو گیا آپ میں, تو یاد رکھیے گا آپ کی میں پیش گوئی کرتا ہوں آپ کے لیے, آپ زندگی میں کبھی کامیاب فرد نہیں بن سکتے ہو. آپ جب بڑے ہوگے تو آپ جس معیار پہ ہوگے, لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ کو لوگ تانا دیں گے, آپ کو لوگ ذلیل کریں گے, آپ کو لوگ رسوا کریں گے. اس لیے آج ہی سے ہی مزاج بنائے, جب بھی بھلائی کا کام کرنے کو کہا جائے گا اس میں پیش رہیے گا, اس میں سبقت لیجئے گا. فَلْيَتَسَابَقِ الْمُتَسَابِقُونَ, اسی میں پھر سبقت لینی چاہیے جو سبقت والے نے. اور دوسری چیز, جب برائی سامنے ہو, بظاہر اس میں لذت ہے, بظاہر اس میں آپ کی نفس کو لذت ملتی ہے, آپ کی آنکھوں کو لذت ملتی ہے, آپ کو دل کو سکون ملتا ہے چند منٹ کا, لیکن یاد رکھیے گا اس پہ اپنے نفس کو کنٹرول کیجیے گا. جب استاد, جب کوئی بڑا آپ سے یہ کہے کہ یہ کام نہیں کرنا آپ کو, اس کو ہرگز کرنے کی کوشش نہیں کیجیے. اگر آپ نے اپنے نفس کو نہیں روکا, یاد رکھیے گا آپ کامیاب فرد نہیں بن سکتے ہو, آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تیسری چیز آپ کو
آپ کو تیسری چیز یاد رکھنی ہے، آپ کی زندگی میں، بچپن کی زندگی میں، جوانی کی زندگی میں، ادھیڑ زندگی میں بھی آپ کو شدائد آئے گی، تکلیفیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، ظلم کیا جائے گا، اور پھر جا کے اسی طرح آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تہمتیں لگائی جائے گی، لیکن ان میں آپ کو یہ وتیرہ، یہ سنت اختیار کرنی ہے یعقوب علیہ السلام کی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آپ کو صبر جمیل کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، جس میں آپ جزا فضا نہ کریں، جس میں ہاں نہیں کرنا ہے، جس میں ہلا نہیں مچانا ہے، بلکہ کنٹرول کرنا ہے۔ جو کنٹرول کرتا ہے وہی بنتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جناب او طلبہ عزیز توجہ یہاں دیجیے۔ تیسری چیز میں آپ کو اس سے الوداع لیتا ہوں۔ ابوالحسن ندوی صاحب بڑے مشہور مفکر، تھنکر اور بڑے پائے کے عالم و سکالر گزرے ہیں۔ وہ جب آپ جیسے طالب علم تھے، مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو کسی بات پر ان کو استاد نے ڈانٹا ہوتا، حالانکہ وہ مستحق نہیں تھے اس کو کہ اس کو ڈانٹ دیا جائے، لیکن اس کو جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے دیا، جو مرتبہ دیا، جو مرتبہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کو انوائٹ کیا گیا آل سعود کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نا، جو عرب سعودی حکومت کی طرف سے۔ حضرت نے معذرت کی کہا کہ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مجھے صحت کی تھوڑی پرابلم ہے۔ انہوں نے وہاں سے ان کے لیے الگ سے پرسنل فلائٹ بھیج دی، اور وہاں سے کسی گاؤں میں رہتے تھے رائے بریلی، وہاں سے ان کو اٹھایا اور اکیلے ان کے لیے سعودی عرب سے فلائٹ آئی۔ ایسے بڑے پائے کے وہ تھے۔ پہلا دوسرا شاہ فیصل ایوارڈ ان کو ملا، تو وہ سارا انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے پڑوسی ملک افغانستان۔ ایسے بلند پایا اور مرتبہ تھا، اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہے، بے شمار تحریکوں کے وہ انہوں نے وجود میں لایا ہے، اور ان کا نام ہے اور کام ہے۔ لیکن ان کا یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مرتبہ کس طرح ان کو ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس استاد کی ڈانٹ ڈپر پر جو میں نے صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا، یہ عنایت بخشی، یہ مرتبہ دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر ہمیشہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بھی آپ کے بڑے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، میرے خیال سے وہ نیک نیتی ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی برا خیال نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں، میں اس کو رسوا کروں، بلکہ اس کو بنانے، اس کو تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے میں اپنی تربیت میں کبھی وہ غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی کبھی غلطی کر سکتا ہوں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اور استاد کے درمیان ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ اس روحانی تعلق میں کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بنائیں اور سنواریں۔ تو میری خیال سے آپ نے میری منشا اور میری مراد سمجھ لی ہوگی، تو انہی باتوں پر میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں، اس کام کے ساتھ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ بیٹھ جائے، اور جنہوں نے پڑھی ہے وہ اٹھے۔ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ پہ الگ گناہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کتنے احساس والے جن کو جب کہا جائے تو پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا اگر دیر سے بھی آپ اٹھتے ہو لیکن پڑھا کرو۔ جی ماشاءاللہ بہت کافی بڑی تعداد میں آج نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس ہے ان باقیوں پر۔ میرے خیال سے بچوں ادھر سنیں، 10th کے بچے بھی بعض حضرات ہیں، 9th کے بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ چھوٹے بچے انہوں نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ صبح سویرے۔ آپ کے لیے عبرت ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، جن میں سوچ ہے، نظر ہے، تھوڑی سی فکر ہوگی، جو سوچ والے ہوگے، باولے نہیں ہوگے، جنون جن پر طاری نہیں ہوگا، وہ کم از کم اسے عبرت لے کے کل سے وہ کم از کم نماز نہیں چھوڑے گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کل سے آپ انشاءاللہ سب کے سب اٹھو گے، ٹھیک ہے نا حضرت؟ وعدہ کرتے ہو آپ لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے؟ وعدہ کرتے ہو جناب؟ چلو انشاءاللہ کل سے امید کرتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بیٹھیے آپ۔ اور